اسلامی سال کے اعتبار سے ہماری ابتدا میں بھی قربانی، سال کے ابتدا میں بھی قربانی اور سال کے اختتام بھر بھی قربانی، یعنی اسلام کے اندر قربانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ مال کی قربانی ہو، وہ جان کی قربانی ہو، وہ وقت کی قربانی ہو، وہ گھر بار کو قربان کرنے کی قربانی ہو، وہ رشتہ داروں کی قربانی ہو، محلہ شہر ملک چھوڑ کر ہجرت کر جانے کی قربانی ہو، قربانی کسی بھی لیول کی، کسی بھی سطح کی ہو، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی بہت پسند ہے۔ ہمارا جو پچھلا مہینہ گزرا وہ ذی الحج کا تھا۔ ذی الحج میں قربانی ہم نے مال کی قربانی دی ہے۔ اب وہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ تھا، اب اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم۔ اس میں قربانی ہماری تاریخ کے اندر انسانوں کی قربانی ہوئی ہے۔ گویا شروع اور آخر میں، سال کے شروع اور آخر میں جو قربانیوں کا طریقہ قربانی سمجھ بتائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اول سے آخر تک مومن کی ساری زندگی قربانیوں پر محیط ہے۔ وہ اس دنیا میں رہے، اللہ کی مرضی پر رہے، اور اللہ جب بھی اس کے مال کی قربانی مانگے تو وہ دے دے، جب جان کی قربانی مانگے تو دے دے، وقت کی قربانی مانگے تو دے دے۔ اللہ رب العزت کو یہ آزمائش کرنی ہوتی ہے، اپنے بندوں کی آزمائش کرنی ہوتی ہے کہ میری فرما برداری کس حد تک کرتا ہے۔ اور یہ قربانی کے ذریعے جو آزمائش ہے، اس سے بہتر کوئی آزمائش کا طریقہ نہیں۔ قربانی کے ذریعے جو آزمائش ہوتی ہے، اس سے بہتر کوئی آزمانے کا فارمولہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مال سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ انسان جو ہے مال کے لیے مشکلیں جھیلتا ہے، مشقتیں جھیلتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، مال کی خاطر رشتے توڑ دیتا ہے، آرام کو ختم کر لیتا ہے، ہر مشکل سے مشکل معاملات کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے مال کے لیے، اور وہ مال پھر اللہ مانگ لے اور وہ دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ قربانی مال کی۔ اس کے بعد جو جان ہے، یہ بھی بہت عزیز ہے۔ جان کے لیے پوری دنیا خرچ کر دیتا ہے۔ جس کے پاس جو وسائل ہیں وہ ڈاکٹروں دوائیوں میں گھر تک بیچ دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے مشکلات سے گزر کر بیماری کو یعنی جان بچانے کو ہر طرح کی تگ و دو کرتا ہے، اور اللہ جب جان مانگ لے تو وہ فدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح وقت جو ہے، وقت دینا، کسی کو ٹائم دینا، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وقت مانگتا ہے کہ پانچوں ٹائم رات دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو یہ اللہ کو ٹائم دیتے ہیں، اللہ کو وقت دے رہے ہیں، اور دین سیکھتے ہیں، دین سکھاتے ہیں۔ اب یہ واعظ و نصیحت سن رہے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں ہم وقت قربان کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو پہلے آئے ہو، آپ اپنا یہ 20 منٹ جو ہے، اب پیچھے 10-12 منٹ رہ گئے، آپ اپنے یہ وقت کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، یہ بھی قربانی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے قربانیوں کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو مدد مانگو، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم طالب علمی میں جب ترجمہ پڑھ رہے تھے تو اتنا غور نہیں کیا تھا کہ قرآن میں جا بجا ہر سپارے میں مختلف جگہ پہ صابرین، صبر صبر صابرین، یہ لفظ کیوں آتے ہیں؟
اب جا کر سمجھ آئی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں صبر کا اہم مقام ہے، اسے ہر سٹیج پر مشکلات ہوں گی۔ یہ دنیا کافروں کے لیے، کافر سکھی ہیں اس دنیا میں، سب سے زیادہ دولت کافروں کے پاس، سب سے زیادہ دنیا کی سہولیات کافروں کے پاس۔ یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی آزمائشیں ہونی ہیں، کبھی بیماری سے، کبھی غربت سے، کبھی دوسرے مشکلات میں، جہاد میں، تبلیغ میں مال خرچ کر کے۔ اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ اپنے ملکوں کے ہی حکمران جو بظاہر اسلامی کہلاتے تھے، مسلمان خطوں کے مسلمان حکمران ہی تبلیغ کرنے والوں کو سزائیں دیتے رہے۔ اور پھر یہ صبر کا لفظ پھر اس لیے اللہ نے بار بار کہا کہ تمہیں صبر کی ہر سطح پہ ضرورت پیش آئے گی، صبر زندگی کے ہر سٹیج پر کام آئے گا۔ جب اپنے ہی دین نہیں پھیلنے دیں گے تو آپ نے تگ و دو کرنی ہے، صبر، مشکلات آئیں گی۔ تو صبر ہماری زندگی میں قدم قدم پر ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے صبر کے لفظ کو قرآن میں بارہا استعمال کیا۔ اور یہ صابر، تاریخ کے اندر دو شخصیات کے ساتھ صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صابر ایوب علیہ السلام اور صابر حسین علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام نبی تھے، اور ان کو جو آزمایا گیا، بادشاہی بھی چھین لیں، 100 اس کی ازواج تھیں چھین لیں، اور رعب، دبدبا، حسن، قوت، جوانی، مال و دولت چھین لیں، اور پھر یہاں تک کہ جسم کو کیڑے لگ گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے وہ اللہ سے نہیں پھرے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا اللہ سے کہ میں دیکھوں گا اگر اس سے تو بادشاہی چھین لے، اس سے صحت چھین لے، اس کا مال چھین لے، پھر میں دیکھوں گا تجھے کیسا یاد کرتا ہے۔ اور میں آج کی دنیا میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب وہ تنگیوں میں، تکلیفوں میں آتے ہیں تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تنگی آئی ہے، اللہ کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے، ڈکیٹی شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی صبر کرو، اس نے غربت دی ہے تو جھیلو، ڈکیٹی سے آپ غربت کو فیلنگ کر رہے ہو، اور ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فراڈ سے، دھوکے سے، رشوت سے کمانا شروع کر دیتے ہیں، دکھانا کچھ، بیچنا کچھ، اس سے شروع کر دیتے ہیں، اور ان ذرائع سے آمدنی شروع کر دیتے ہیں جن ذرائع کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جن ذرائع سے انکم کو حرام قرار دیا ہے ان سے، تو یہ صبر ختم، اللہ کی نافرمانی شروع۔ لیکن ایوب علیہ السلام نے سب کچھ کھو جانے پر بھی، جسم کو کیڑے لگ جانے پر بھی انہوں نے صبر نہیں چھوڑا اور اللہ کی یاد کو نہیں چھوڑا، کسی لمحے پر اللہ۔ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی ایک ہی بیوی فرما بردار رہے گی، سارے رشتے تعلق، شاگرد، مرید، امتی سب چھوڑ گئے، اور جسم میں بدبو آتی۔ اب وہ عورت جو ایک ہی بیوی رہ گئی فرما بردار، وہ چاہ رہی ہے کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ عورتوں کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں، اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے ہر برے سے برے مرحلے سے گزر جاتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی سوچ کا اینگل ذرا مختلف ہے۔ اب وہ شیطان کے کہنے پر، کہ شیطان بزرگ بن کے سور کی بوٹی اور شراب تھوڑی سی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے بی بی تیرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا اگر یہ بوٹی اور شراب پی لے تھوڑی سی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مائی صاحبہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ بوٹی سور کی ہے یا یہ شراب ہے، اس نے سرسری راہ میں ملا، اس نے کہا بی بی یہ تھوڑی سی دوائی ہے، یہ تھوڑا سا گوشت ہے، اگر تو اپنے شوہر کو کھلا دے تو صحت یاب ہو جائے گا۔ اب بی بی صاحبہ کو نہیں معلوم تھا کہ گوشت کس جانور کا ہے یا دوائی کون سی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب وہ گوشت دیکھا اور وہ دوائی دیکھی، پہچان گئے یہ شراب، یہ سور کا، جلال میں آ گئے۔ جانتے بھی ہیں کہ سب کچھ مجھ سے چھن گیا، سارے رشتے ٹوٹ گئے، یہ ایک ہی فرما بردار خاتون ہے،
جو میری ہڈیوں کا ڈھانچہ ٹوکرے میں ڈال کر ادھر ادھر رکھتی ہے، میرے منہ میں نوالا چوس کر ڈالتی ہے، اس کے باوجود جلال میں آگے کہنے لگے اللہ مجھے جب ٹھیک کرے گا، اگر اللہ نے مجھے ٹھیک کیا تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ تو مجھے سور کھلانا چاہ رہی تھی؟ یعنی ٹھیک ہونے کے لیے بھی حرام کا سہارا، زندگی آزمائش ہے۔ ہم مشکل میں آتے ہیں تو ہر اللہ کا قانون تو ہم مد نظر رکھتے ہی نہیں نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ سے زیادہ کسن نیڑے ہیں، اللہ سے زیادہ چودھری نیڑے ہیں، پہلوان نیڑے ہیں۔ اللہ کے بارے میں کنسپٹ تو ویکنس کا شکار ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مائی صاحبہ کیونکہ بے قصور تھیں اور صابر نے جب صبر سے گزر گئے، ہر انتہا کو پار کر گئے، اللہ نے کہا دیکھو شیطان لعین دیکھ، میرا بندہ کہیں بھی ذرہ بھر نہیں ڈولا، کہیں بھی ذرہ بھر ڈگمگایا نہیں، ہر سٹیج، ہر آزمائش، ہر جگہ اس نے مجھے پکارا، میری طرف سے بدگمان نہیں ہوا، مجھ سے شکوے نہیں کیے، میری نافرمانی نہیں کی۔ عموماً نافرمانی ہم زیادہ غمی میں خوشی میں کرتے ہیں، ڈگمگاتے زیادہ خوشی میں غمی میں، اور یہ نہ خوشی میں ڈگمگائے تھے جب بادشاہ تھے، ایوب جب بادشاہ تھے، دولت شہرت تھی، تک بھی نہیں ڈگمگائے تھے، اب غمی کی انتہا ہو گئی نہیں ڈگمگائے۔ تو نبی علیہ السلام تو والسلام فرمایا کرتے صابر ایوب علیہ السلام، اور اس امت کے اندر بڑے صابر ہیں، لیکن صابر اعظم امام حسین علیہ السلام۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، آپ جانتے ہیں ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، آپ جانتے ہیں کہ مجھے پہلے میرے نانا کو بشارت مل گئی ہے، اس کے باوجود صحابہ روک رہے ہیں، اس کے باوجود ایک حجت قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک سٹیٹس چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ سچائی کے لیے گھر چھوڑنا پڑے تو حسین کی طرح چھوڑ دو۔ حسین نے چھوڑا، مدینے میں بھی محل تھا، مکے میں بھی محل تھا، وہ گھر محل نما جو سلطنت مدینہ بن چکی تھی اور اس گھر کو وسعت دی گئی تھی، وہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، اور بیابان میں کربلا میں چلے گئے، یہ سب آسائشیں چھوڑ دی، لیکن سٹیٹس نہیں توڑا، معیار نہیں توڑا، قیامت تک امتیوں کو بتا گئے گھر چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، مال و دولت چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، گورنری وزارتیں عہدے چھوڑنی پڑے چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، یہاں تک کہ جان بھی دینی پڑے تو دے دو، مگر ظالم سے، کفر سے، بے دینیت سے کمپرومائز نہیں کرو۔ اگر آج تمہارے خون کا احساس، تمہارے گھر چھوڑنے کا احساس قوم کو نہیں ہوگا تو بہت جلد وقت آئے گا، لوگ جان جائیں گے کہ حسین رائٹ پہ تھے، حسین صحیح سمت تھے اور یزید غلط سمت میں تھا، گرچہ قیامت تک لوگ یہ بات رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، حسین صحیح راہ پہ تھا اور یزید۔ اب یہ آپ کیسے کنفرم کریں گے؟ امام حسین صحیح راہ پہ کیسے تھے اور یزید کیسے؟ یزید بھی حافظ قرآن، حدیثوں کا عالم، امام حسین بھی حافظ قرآن، حدیثوں کے عالم، رشتہ داری بھی ہے، امیر معاویہ اور نبی علیہ السلام کی رشتہ داری بھی ہے، حضور کے یہ بیٹے حسین اور یزید کی رشتہ داری، خاندان بھی ایک ہے، حافظ بھی دونوں ہیں، عالم بھی دونوں ہیں، سمجھتے بھی دونوں ہیں، سٹیٹس بھی دونوں کا ہے، وہ صحابی کے ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، مگر کیا تھا؟ ایک ہی چیز تھی
کہ حق سچ کو غالب کرنا ہے اور جھوٹ کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ حق سچ کے سامنے، حق سچ کے لیے سامنے کفر سے ٹکرانا پڑے تو ٹکرا جانا ہے۔ مال و دولت، عزت، شہرت کچھ معنی نہیں رکھتے، اصول اور ضوابط۔ حسین کی ایک ہی تھی کہ وہ امیر المومنین بنایا جائے جو موجودہ اصحاب میں سب سے بہترین ہے، اخلاق میں، علم میں، عمر میں، تقوی میں۔ اور وہ شخصی یعنی مارشل لا انہوں نے لگا دی۔ اب تک وہ جو نظام سلطنت تھا یزید سے پہلے وہ اسلامی نظام تھا، اور یزید جب آیا اس نے مارشل لا لگا دی، اس نے ووٹ نہیں لیا، وہ قابض ہو گیا ملکوں شہروں پر، اور ہر جگہ اپنی مرضی کی فوج اور جرنیل بھیج دیے۔ حسین نے بتایا کہ مارشل لا کے آگے ڈٹ جانا ہے، مارشل لا کو قبول۔ اور بیوروکریٹ کہتے ہیں ہماری آج کل کی زبان میں، بیوروکریٹ کے آگے ڈرنا نہیں۔ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہم بھی شہری ہیں، ہماری بھی دھرتی ہے، ہماری بھی کوئی رائے لے لو کہ ڈنڈے کے ساتھ ہم بھینس بکریاں بنے رہیں، جدھر کو ہینکا ہینک لیا، ماشاء اللہ نہیں چلے گا۔ اور یہی حسین سبق دے گئے۔ اور دوسرا سبق تھا کہ زندگی بھر اللہ اور رسول کی اتباع میں رہنا ہے، گھاٹا ہو، نفع ہو، نقصان ہو، گرمی ہو، سردی ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ پرسوں رات عشاء کی نماز میں تشریف لائیں۔